دل کو میرے یا خدا دے زندگی و تازگی، شاہ عبدالحی مقبول الدعا کے واسطے، مجھ کو اپنی بارگاہ اہدیت میں کر قبول، مخلص الرحمٰ جہانگیری خدا کے واسطے، الہی خیر گردانی بحق کے شاہ جیلانی، سیرت فخر العارفین حصہ سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ مخدومی حضرت سجادہ نشیر صاحب مدد اللہ العالی۔ تذکرہ حضرت سجادہ نشیر صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و حضرات خلفاء دامت برکاتہم۔ ہمارے مولائی و مرشدی حضرت فخر العارفین قبلہ قدس سرہ العزیز کے سجادہ نشیر آپ کے فرزند حضرت مخدومی معظمی مولانا سید مخصوص الرحمان عرف حضرت طٰہٰ میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم ہیں۔ حضرت فخر العارفین قبلہ قدس سرہ نے وقت وصال پسماندہ اولاد نرینہ سے 5 صاحبزادگان یادگار چھوڑے، مگر سب صاحبزادے صغیر سن تھے۔ تقریباً بڑے صاحبزادے کی عمر 12 سال کی تھی۔ اسمائے گرامی یہ ہے: جناب محفوظ الرحمان صاحب، جناب مولانا محبوب الرحمان صاحب، جناب محمود الرحمان صاحب، جناب مولانا مخصوص الرحمان صاحب قبلہ دامت برکاتہم عرف طٰہٰ میاں صاحب، جناب مطلوب الرحمان صاحب سلمہم اللہ تعالی۔ پیشن گوئی: سجادہ نشینی کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارے لڑکوں میں سے جانشینی کے لیے جس کو پسند اور منظور فرمائے گا، اس لڑکے کی عمر 20 سال کی جب ہوگی تو اس میں ہماری اور ہمارے پیر و مرشد والد ماجد صاحب کے خوب و طور طریقہ چال چلن طرز و روش پیدا ہوگی۔ لوگ ان کو دیکھ کر خود کہیں گے کہ یہ اپنے والد اور دادا صاحب کے نقش قدم پر ہیں، بس وہی ہمارے سجادہ نشین ہوں گے، اور ان کی باطنی اور روحانی تعلیم من جانب اللہ غیب سے ہوگی۔ اس ارشاد مبارک سے اکثر لوگ اور آپ کے حرم محترم کے سب حضرات اور اعزاء اور خلفاء اور مریدین اور معتقدین آگاہ تھے۔ تاخیر گدی نشینی: آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وصال شریف کے بعد صاحبزادگان سلمہم کی تعلیم علم ظاہری پر توجہ کی گئی، اور تمام اعزاء اور خلفاء حضرات کے مشورے سے بالاتفاق یہ طے پایا کہ جانشینی کے لیے تاخیر اور توقف اس وقت تک کرنا ضروری اور واجب ہے کہ جب تک کہ سب صاحبزادگان کی عمر شریف 20 سال کی نہ ہو جائے، تاکہ آپ کی پیشن گوئی کا اظہار اور مشیت خداوندی کا انتخاب صریحی اور بدیہی طور پر اوصاف مذکورہ سے متصف ایک فرزند ارجمند میں پایا جائے۔ اس انتظار میں 19 سال تک گدی شریف خالی رہی۔ خدائی انتخاب: اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب سب صاحبزادگان کی عمر شریف 20 سال کی ہو گئی تو آسمانی اور خدائی فیصلے کا ظہور ہوا۔ سب خاندانی حضرات اور خلفاء اور مریدین صاحبان کی نظر امتیاز و انتخاب حضرت مولانا مخصوص الرحمان صاحب عرف حضرت طٰہٰ میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم پر پڑی، کیونکہ اس پیشن گوئی اور وصیت کے اوصاف کے آپ مصداق پائے گئے، اور غیب سے بشارتیں بھی ہوئی کہ وقت گدی نشینی کا آیا ہے، اب اس کا اعلان و اظہار کر دیا جائے۔ گدی نشینی: بموقع عرس مبارک 17 ماہ ذی الحجہ 1358 ہجری اللہ کو بالاتفاق رائے سب حضرات مخدوم زادگان اور عزیزہ اور خلفاء اور سب حاضرین دربار عالی نے حضرت طٰہٰ میاں صاحب قبلہ کو گدی نشین اور صاحب سجادہ تسلیم کیا، اور گدی شریف پر آپ جلوہ افروز ہوئے، اور اس کا اعلان حاضرین و غائبین ملکی اور غیر ملکی لوگوں پر کیا گیا۔ الحمدللہ۔ تعلیم غائبانہ کی تصریح: حضرت صاحب شہزادہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم کے تعلیم غائبانہ کی تشریح سیرت شریف حصہ اول صفحہ 61 پر درج ہے، وہ حسب ذیل ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ ایک شخص نے ہم سے کہا کہ یا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو سنا تھا کہ انہوں نے حضرت ابو الحسن خرقانی کی تعلیم ظاہری طریقے کے بجائے روحانی کی تھی، یا اب آپ کا واقعہ دیکھا کہ ظاہری طور پر تو آپ کی بس اتنی تعلیم کی ایک بار عصر کی نماز پڑھوا دی، اور باطنی طریقہ سے یہ کیا کہ آج آفتاب کی طرح ظاہر ہے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی تعلیم:
فرمایا حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب خرقان میں تشریف لے گئے تو اہل خرقان سے آپ نے کہا کہ اس دیس میں ہم سے 100 برس کے بعد ایک شخص ابو الحسن پیدا ہوں گے، ہم نے انہیں آج ہی عالم ارواح میں مرید کر لیا ہے۔ اس طرح حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم روحانی کر گئے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو اسی روحانی تعلیم کے مطابق چلے اور کمال کے درجے پر پہنچے۔ ظاہر میں کچھ نہیں بتایا مگر باطن میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ بات یادگار زمانہ سے ہے۔ ہم نے حضرت شاہ ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ کتابوں میں پڑھا تھا، لیکن خود ہمارے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا اور ایسا ہی ماجرا خود ہمارے اوپر گزرا۔ ہمارے والد قدس سرہ کی یہ کتنی بڑی بزرگی ہے کہ ظاہر میں انہوں نے کوئی تعلیم نہیں فرمائی اور باطن میں سب کچھ بتا دیا اور ہمیں لاکھوں کا پیر بنا دیا۔ طریقہ اویسی کی تعلیم ہر شخص کا منصب نہیں۔ آپ نے فرمایا مرید ہر حال میں کیا جا سکتا ہے۔ بزرگوں نے طفل شیرخوار کو ہنڈولے میں اور عالم ارواح میں مرید کیا ہے، بعد وفات کے بھی مرید کیا جا سکتا ہے، مگر ان حالتوں میں پیر کا بہت بڑا کامل ہونا ضروری ہے۔ معمولی شیخ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ کا ایک کام۔ ایک روز فرمایا تعلیم روحانی ہمیں جس طرح ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے دی ہے، اپنے بعد اسی طریقے کی تعلیم ہم بھی ایک شخص کو دیں گے۔ مضمون صفحہ 61 ختم۔ بس ان ارشادات عالی سے خصوصیت حضرت طاہا میاں صاحب قبلہ کی پائی جاتی ہے کہ تعلیم غائبانہ اور روحانی بطرز سنت شیخ ہم بھی اپنے سزادہ نشی کی کریں گے۔ چنانچہ یہی معاملہ عالم ظاہر میں ہو رہا ہے۔ شعر: بے کتاب و بے مویت و اوستا، بینی اندر دل علوم انبیاء۔ حضرت سزادہ نشی صاحب قبلہ مدد اللہ ہمارے ممدوح عالم دین اور ذہین و فہیم و ذکی الطبع و صابر رائے، عالی حوصلہ و متین و بردباری حلیم و خلیق و عابد و زاہد اور متقی و خوش منتظم ہر دل عزیز بزرگ ہیں۔ آپ کی شان اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ہم ناقصان کی سمجھ سے آپ کے معاملات بالا تر ہیں، کیونکہ ہم بندہ درگاہ خادم اور مرید ہیں، اور آپ حضرت مولائی و مرشدی فخر العارفین قبلہ قدس سرہ کے مراد اور محبوب ہیں۔ مصرع: چہ نسبت خاک رابع عالم پاک۔ تاریخ سزادہ نشینی محترم برادر عزیز جان درویشاں جناب مخدوم جادہ مولوی مخصوص الرحمن عرف طاہا میاں مدد اللہ عالی، از حافظ مقبول احمد صاحب کوکب بنارسی۔ تعالی اللہ ہمہ عالم تجلی گاہ عرفان شد، چراغہ نور رحمہ جلوہ پاش بزم امکان شد۔ نمود از نوجدہ سال انتظار جلوہ فرمائی، بحمد اللہ در دی جو فشاں مہر در خشاں شد۔ بشارت بصراحت گشت اصحاب مقرب را، پے سزادگی از غیب پہم حکم اعلان شد۔ چون شد روز دوشنبہ نوجدہ از ماہ ذوالحجہ، شہ مسند نشی طاہا میاں مخصوص الرحمہ شد۔ منور شد از و از کاف تا کاف آئے خوشا رحمت، شعاع مہردی ظلمت سوائے کفر لگیاں شد۔ مسلم گشت در تحت تصرف کائنات دل، با تفویجش فضائے چار دانگ عالم جاں شد۔ با جنو انش و وحش و تیر احکامش رواں باشد، با فرمان خدا زیر نقی ملک سلیمان شد۔ پائے مسند نشین شاہ فخر العارفین ہر سو، گروہ قدسیاں برچرخ سرگرم چراغاں شد۔ جمال پاک او با نغیر کلام پاک و بشنو، کی روش نس قرآن پیش تفسیر قرآن شد۔ خداوندہ بائیں سزادہ آن فضل و کرم فرما، کی یر اصلاف پیشی بارش احسان و فیضان شد۔ اطاعت استقامت استطاعت عافیت صحت، بری مبذول کنجی سال کی رحمت بر بزرگان شد۔ جباتف سال سزادہ نشینی یا فتیم کوکب، وضائے قطب عالم جانشین قطب دوران شد۔ 1358 ہجری۔ تذکرہ حضرات خلفاء ہندوستانی دامت برکاتہم، جن کو حضرت قبلہ کعبہ روحی فدا کے دست حق پرست سے خلافت عطا ہوئی۔